بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے اور آپ کو شاندار کامیابیوں سے نوازے۔ آج ہم جماعت نحم کے حوالے سے ایک غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ ہماری اس غزل کی شاعرہ کا نام ہے پروین فنا سید۔ پروین فنا سید ایک منفرد لب و لہجے کی مالک ہے اور انہوں نے انسانی جذبات و احساسات کو بڑی خوبصورتی سے اپنی کلام کا حصہ بنایا ہے۔ تو باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی، غزل کا شعر نمبر 1۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ جی، شاعرہ اس شعر میں منفرد سا موضوع پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کاش میں نے اپنے ارمانوں، اپنی امیدوں کی کشتی کو گردش دوراں کے طوفان میں اتار کر دیکھا ہوتا۔ مجھے توقع یہی ہے کہ یہ طوفانی لہریں مجھے ڈوبنے کی بجائے ساحل تک ضرور لے آتی۔ در حقیقت انسانی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور مزاج ہے، کمزور دل واقع ہوا ہے، اور کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جہاں اسے جواں مردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ناکامیوں اور لوگوں کے رویوں سے خوف زدہ ہو کر وہ کوئی قدم اٹھانے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ طوفان میں سفینے کو اتارنے کا مقصد کیا ہے کہ کاش میں نے مشکلات کا سامنا کیا ہوتا، کیونکہ طوفان استعارہ ہے یہاں پہ مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور سفینے سے مراد انہوں نے اپنی ذات کو لی ہے کہ کاش جو ہے جو مجھے مسائل درپیش تھے، مشکلات درپیش تھیں، تو کاش میں نے ان کا مقابلہ جو ہے وہ دلیری سے کیا ہوتا اور لوگوں کے رویوں کا، ظالمانہ رویوں کا سامنا کیا ہوتا، تو ضروری نہیں تھا کہ مجھے ناکامی کا سامنا ہوتا۔ یہ جو موجیں تھیں، طوفان کی موجیں، لوگوں کے ظالمانہ رویے، لوگوں کی طرف سے ملنے والے دکھ یا مشکلات، تو ضروری نہیں تھا کہ وہ مشکلات مجھے ناکامی یا مایوسی سے دوچار کرتیں، وہ مجھے سہارا بھی دے سکتی تھیں اور میں منزل مراد تک پہنچ بھی سکتی تھی۔ تو یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، باقی راستہ تو پروردگار کی رحمت اور انسان کے پختہ ارادے، اس کی جرأت، اس کی اولو العزمی سے آسان ہو ہی جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے دل کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ حیدر علی آتش نے اس حوالے سے کیا خوب شعر کہہ رکھا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ انسان اگر سفر کرنے کا ارادہ کر لے تو ہزاروں سایہ دار شجر اس کے راستے میں ہوتے ہیں، ہزار ہا لوگ مل جاتے ہیں کہ جو آپ کے سفر کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار یہی ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہوتے ہوئے، کمزور دل ہوتے ہوئے وہ پہلا قدم نہیں اٹھا پاتا، وہ اپنے سفینے کو طوفان میں اتار نہیں سکتا، اور صرف جو ہے وہ اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے وہ ایک بڑا کام کرنے سے، ایک بڑا کارنامہ سر انجام دینے سے باز رہتا ہے۔ جذبہ عشق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جذبہ عشق میں بھی شاعرہ کا کہنا بچا ہے کہ اس عشق کے سفینے کو
موجیں کبھی بھی ڈوبنے نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ یہ جذبہ عشق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، یہ ایک انعام ہے۔ اور جو جذبہ عشق کے حامل لوگ ہوتے ہیں، کبھی بھی پرخطر راستے، کبھی بھی جو ہے وہ کانٹوں بھری راہ گزر انہیں پریشان نہیں کر سکتی، انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ حوصلہ ہارتے ہیں۔ اسی لیے شاعرہ جو ہے وہ یہی کہتی ہیں کہ کاش میں نے بھی یہ کام سر انجام دیا ہوتا۔ اصغر گونڈوی کا کیا خوب کہنا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث پر، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ تو کبھی کبھار دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا بھی آپ کے دل کو، آپ کی روح کو آسانیاں دے دیتا ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 2۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ جی، انتہائی خوبصورت شعر۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم تو ساحل پر پہنچنے کا خیال ہی ذہن سے محو خیال کر دیتے اگر اپنی عزیز ہستی کا اذن ہو جاتا، اس کا حکم ہوتا، اس کا ذرا سا اشارہ ہوتا، تو ہم تو اپنے آپ کو جو ہے وہ دریا میں ڈبو بھی سکتے تھے۔ تو شاعرہ نے یہاں پہ تمثیلی انداز اپناتے ہوئے کہا ہے کہ میں سمندر میں ڈوب رہا تھا، جبکہ محبوب ہستی ساحل پر کھڑی تماشا دیکھنے میں مصروف تھی۔ کاش کہ وہ ہلکا سا اشارہ کرتا تو میں موجوں سے لڑ کر بھی اس تک پہنچ جاتا، لیکن اس نے کمال بے مروتی دکھائی۔ اگر وہ ڈوبنے کا کہہ بھی دیتا تو ہم ساحل کا خیال بھی دل میں نہ لاتے اور دل سے نکال دیتے۔ اب یہاں پہ دونوں حوالوں سے بات ہو سکتی ہے کہ یا تو محبوب ہلکا سا اشارہ کرتا تو وہ ان لہروں سے لڑ کر بھی اس تک پہنچ جاتا، محبوب ہستی تک پہنچ جاتا، لیکن دوسری طرف اس کے اشارے پر وہ دریا میں اپنے آپ کو ڈبونے پر بھی تیار تھا۔ تو دونوں حوالوں سے وہ یہ بات کر سکتا تھا، کمال اطاعت سے کام لے سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ محبوب ہستی نے جو ہے وہ بے مروتی دکھائی۔ اس نے کوئی ہلکا سا بھی اشارہ، کوئی ہلکی سی بھی جو ہے وہ امید نہیں دلائی۔ تو شاعرہ نے اس شعر میں محبوب ہستی کی سنگ دلی اور بے مروتی کا گلہ بڑے منفرد انداز میں کیا ہے، کیونکہ ہماری اردو شاعری کا محبوب انتہائی جفاکار، انتہائی سنگ دل واقع ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی عاشق صادق کی محبت اور وفاؤں کا بھرم نہیں رکھتا، اور یہی بات عاشق صادق کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے تصویر کشی کرتے ہوئے، ایک تمثیلی انداز اپناتے ہوئے گلہ شکوہ کر دیا ہے۔ نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہا ہوتا۔ جی، شاعرہ نے اس شعر میں طنزیہ انداز اپنایا ہے کہ اے محبوب، تم تو ظلم و ستم کے انداز سے ہی واقف نہیں ہو، ورنہ ہم تو بڑی خوشی سے یہ ظلم و ستم برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اردو شاعری کی روایت کے مطابق محبوب کا طرز عمل انتہائی جفاکار کا اور سنگ دل کا ہے، جو شاعرانہ عاشق پر کبھی نظر کرم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی شاعرہ اگرچہ محبوب کے ظالمانہ رویے سے حد درجہ آزردہ ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو گلہ شکوہ کرنا جذبہ عشق کی توہین ہے،
اسی لیے محبوب ہستی کو اس کے ظلم کا احساس دلانے کے لیے ایک منفرد سا لہجہ انہوں نے اپنایا ہے کہ تم تو آداب جفا سے، تم تو بے وفائی کے آداب سے، تم تو ظلم و ستم کے آداب سے صحیح طرح جو ہے وہ آشنا ہی نہیں ہو، ورنہ ہم تو ہر ظلم کو جو ہے وہ خوشی سے برداشت کر سکتے تھے، تمہیں تو ستم کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے معنوں میں عاشق کو، عشاق کو محبوب کے ظلم و ستم بھی قبول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں بھی خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں کہ کم از کم ایک تعلق تو برقرار ہے، چاہے وہ محبت کا نہ صحیح، نفرت کا صحیح، یا ظلم و ستم پر مبنی صحیح۔ جی، کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ جی، دشمنی رہے، جفاکاری رہے، بس کوئی نہ کوئی تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ جی، شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا۔ جی، اس شعر میں نا امیدی اور مایوسی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، اور شاعرہ کے بقول غم و الم تو صدا سے ان کا نصیب ہے، اس لیے ان کا کیا گلہ شکوہ کرنا، کیونکہ قسمت کو بدلنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے جیسے کہا کہ غم مقدر ہے، تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کی قسمت جو ہے، جو اس کے ماتھے پر رقم کر دی گئی ہے، اس کو بدلنا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میر تقی میر کیا خوب کہتے ہیں کہ لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ تو مقدر کو تو بدلنا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شاعرہ کیا کہتی ہیں کہ اگر ہمیں زہر بھی پلا دیا جاتا تو ہم اپنے محبوب کی خاطر اس کو بھی خوشی سے جو ہے وہ اپنے لبوں سے لگا سکتے تھے۔ تو عاشق صادق جو ہے وہ اپنی محبوب ہستی کا ہر حال میں وفادار رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جفائیں بھی اسے خوشی سے قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ زہر بھی دے دے تو اسے پینے میں کوئی آر نہیں، بلکہ وہ زہر کا گھونٹ تو اسے متاع جاں کی طرح عزیز ہوگا۔ زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم بہرحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ تو شاعرہ کو ایک طرف سے دیکھا جائے تو غم سہنے کی عادت ہو چکی ہے، اس لیے اب خوشی اور غم ان کے لیے برابر ہے، اور اگر انہیں کوئی غم یا ظلم و ستم ملتا بھی ہے تو انہیں اذیت کا سامنا ہوتا ہی نہیں۔ بقول غالب رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ جی، شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ جی، اس شعر میں پروین فنا سید نے شکوے کا انداز اپنایا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے گلہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے مالک، تو نے چمن جیسی دنیا تخلیق کر دی، اسے بیش بہا مخلوقات اور رنگوں سے آراستہ کر دیا، لیکن اتنے بڑے گلستان میں میرے حصے کا ایک بھی پھول نہیں۔ جی، گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ تو اگرچہ تیری عنایات، تیری کرم نوازی کی کوئی انتہا نہیں، ہر ایک انسان تیرا بندہ اپنی استعداد کے مطابق تیری نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور اگر ایک پھول جیسی ہستی کی ہمراہی، اس کا ساتھ میرا مقدر ہو جاتا
تو تیری کرم نوازیوں کا بھرم تو برقرار رہتا۔ یعنی شاعرہ کو کیا گلا ہے کہ ایک پھول جیسی ہستی، ایک پھول جیسی شخصیت کاش کہ ان کا بھی مقدر ہو جاتی۔ اب یہاں پہ باغباں استعارہ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور پھول استعارہ ہے اپنی عزیز ترین ہستی کے لیے، شخصیت کے لیے۔ جی، گلشن استعارہ ہے دنیا کے لیے۔ جی، تو شاعرہ کو اگرچہ اپنے رب کے مہربان ہونے کا علم پوری طرح سے ہے، لیکن شکوہ بھی تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اس سے گلہ شکوہ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے، ورنہ حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ اسی لیے شاعرہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے جہاں میں ایک خوشی مجھے بھی میسر آ جاتی تو اس دل ناتواں کو کچھ آسرا مل جاتا، اور ہم اسی کے سہارے اپنی عمر بسر کر لیتے۔ جی، شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ جی، اسرار فنا، اسرار جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے سر۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز۔ تو فنا یعنی فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، اور فنا یہاں پہ فانی زندگی یعنی اس دنیا کا ذکر ہے۔ تو اسرار فنا یعنی فنا کے راز، اس فانی زندگی کے راز، اور راز بقا، بقا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور یہاں پہ آخرت کے راز، یعنی فنا اور بقا صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے شاعرہ نے۔ یزداں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں۔ تو شاعرہ اس شعر میں صوفیانہ موضوع بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم اپنے رب کو خلوص دل سے پکار لو تو تم اپنے خالق حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تمہارا مقدر بن سکتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کا دامن تھام لے تو پھر وہ رب رحمان و رحیم کی امان میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور بقا و فنا کے سارے راز اس پر افشا ہو سکتے ہیں، کیونکہ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ایک مرتبہ اپنے اللہ کو سچے دل سے پکارا جائے تو وہ مہربان آقا ہم پہ کل جہاں کے بھید کھول سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی جانب ایک قدم بڑھایا جائے تو وہ شفیق رب دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ وہ تو اپنے بندے کیا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے رجوع کر لے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس پر فنا اور بقا یعنی زندگی اور موت کے راز اسی انسان پر کھل سکتے ہیں جو اپنے رب سے رجوع کرے اور اپنے اللہ کو حقیقی مشکل کشا مان لے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہی سے ہم پر دقیق اور پیچیدہ راز آشکار ہو سکتے ہیں۔ تو شاعرہ کا اصل مدعا ہی یہی ہے کہ اللہ جو ہمارا حقیقی مالک ہے اسی سے خالص محبت میں ہی دنیا و آخرت کی فلاح پوشیدہ ہے۔ شاعرہ نے یہاں پہ اپنے تخلص فنا کا استعمال بھی بڑی مہارت سے شعر میں کیا ہے کہ فنا کا استعارہ یعنی انسان تبھی امر ہو سکتا ہے کہ جب وہ لازوال یعنی ہمیشہ رہنے والے رب کا سہارا پکڑ لے۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس غزل کا
اختتام کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس غزل کی تشریح کو سنیں، سمجھیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور لائک کر کے اور اس کو جو ہے نا سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔